بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پوری دنیا کو پتہ ہے اور پاکستانی قوم کو پتہ ہے 8 فروری 24 کا جو الیکشن تھا وہ عمران خان نے جیتا، پاکستان تحریک انصاف نے جیتا اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے وہ الیکشن جیتا۔ تو 8 فروری 24 کے الیکشن پہ کھلی دہشت گردی ہوئی، ڈاکہ مارا گیا، بدماشی ہوئی اور دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جتنی بدماشی جو ہے نا اس الیکشن پہ کی گئی، اور اس کے مقابلے اس کے خلاف ایک شرمناک، ایک بد کردار، ایک چور، ایک ڈاکو 25 کروڑ عوام کے خلاف دشمن حکومت بنائی گئی جو گن پیٹ پہ، بدماشی پہ، فرعونیت، تکبر پہ عوام کے خلاف ایک حکومت بنائی گئی۔ اور یہ شرمناک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کارروائی تھی اور یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ اسی وجہ سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا کہ الیکشن میں مجیب جیت گیا تھا۔ پوری دنیا کو پتہ ہے، آج پوری ہمارے بچوں کو پتہ ہے، تاریخ کا سمجھ ہمیں ابھی آئی ہے، مجیب جیت گیا تھا۔ اس الیکشن پہ ڈاکہ مار کے جبری طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی، جس سے ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ ہم اس سے سبق نہیں سیکھے، تو اب کیا کریں؟ یہ ہمارا حق ہے جو 8 فروری کو ہم اپنا ایک پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اس پہ جو بدماشی ہوئی ہے، جو عوام کے خلاف حکومت بنی ہے، اس حکومت میں میرے ملک کو تباہ کر دیا۔ میرا مزدور مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میرا کسان مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ افراتفری ہے، مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے، قتل و غارت ہے، ناانصافی ہے۔ سپریم کورٹ کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو گرفتار کیا، من پسند کے، چمچے قسم کے، ٹوٹ قسم کے، جو ان کی جن میں ضمیر ہے، جن میں غیرت ہے، ان ججز کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ بغض عمرانی، بغض پاکستان میں، یہ پاکستان کے خلاف ایک خوفناک سازش ہے۔ ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ یہ 8 فروری کو وہ احتجاج کریں، کیونکہ میرا ملک نکل چکا ہے، میرا ملک عملی طور پہ ختم ہو چکا ہے، زخمی ہے، چورا ہے۔ اب یہ ملک بدماشی پہ نہیں چل سکتے، اس لیے ہم نے اپنی ماؤں کی، بچوں کی، بہنوں کی، نوجوانوں کی قربانیاں دی۔ ہمارے کتنے نوجوان شہید ہو گئے، کتنے ہمارے عورتیں، بوڑھے، بچے، نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کیا کچھ نہیں ہم پارلیمنٹری ہماری عورتوں کو ننگا کیا کہ کس کے لیے؟ ملک کے لیے۔ تو یہ ہر پاکستان کی ذمہ داری، اس ملک میں قانون بحال ہو، آئین بحال ہو اور یہ عدلیہ آزاد ہو۔ یہ جو بدماشی کی گئی ہے اور اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری ہے جب تک یہ مافیا، چور، کرپٹ، بے غیرت، بے شرم پاکستان دشمن حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ جب عمران خان رہا نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان کو قوم نے ووٹ دیا، اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ عمران خان۔ اچھا جمشید دستہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوئے، ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اسلام آباد کے لیے کال دینے جا رہی ہے۔ اس کے اوپر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ وہ ڈی چوک کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو 26 نومبر کو پھر اس سے بھی بڑا ان کے ساتھ واقعہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو جو کنجر لوگ ہیں نا، ہم کنجروں کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ رانا ثناءاللہ کا جو کردار ہے وہ کنجری سے بھی بدتر ہے، اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ انتہائی بھیڑیا ناسور لوگ ہیں۔ ان کا نام لینا زبان پلیت ہو جاتی ہے، بندے کا 40 دن ایمان نہیں آتا۔ یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ پالشی ہیں، اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو ڈوب مرتا۔ اس کو نثار جٹ نے نشان عبرت بنایا۔ فیصل آباد جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ تھا نواز شریف کا، وہ قوم نے ایسا حشر کیا جو خود وہ 72,000 کی لیڈ سے، اگر ان میں غیرت اور کچھ شرم اور حیا نامی چیز ہوتی یہ ڈوب مرتے، زندہ زمین میں غرق ہو جاتے۔ ان کنجریوں کو کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، یا میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ان کنجروں کو جواب دوں تو میری زبان گندی ہو جائے گی۔ اس کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، عمران خان جیل میں بیٹھے ہر بدماشی کا مقابلہ کرے، عمران خان کے ساتھی کھڑے ہیں، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا حق لیں گے۔ ہمیں جہاں بھی ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ، ہمارے ہمیشہ پرامن احتجاج۔ انہوں نے گولیاں چلائی، جو بغیرتی کی، مگر قوم ان کی بغیرتی کا مقابلہ کریے، کیونکہ ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ قوم نہیں کھڑی ہوتی، قوم ان چوروں کو اگر ہم کہتے ہیں 1 منٹ بھی ملتا ہے وہ میرے ملک کے لیے خطرناک۔ جتنے دن یہ جیلی حکومت ہے، فارم 47 کی فراڈی حکومت ہے، ایک لمحہ جو ہے نا، ایک لمحہ وہ پاکستان کے لیے خوفناک ہے، خطرناک ہے۔ ہمیں یقین مانو یہ حکومت جو دہشت گردوں سے بھی خوفناک حکومت ہے، یہ خطرناک حکومت ہے۔ آپ بھی سریکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب گئی ہیں ڈی جی خان میں، اور وہاں پہ اس وقت پنجاب کی ماں آ گئی ہے، تو وہ بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ یہ پنجاب کی واقعی ماں ہے یا پھر یہ ایک پلانٹڈ نعرے ہے؟ دیکھو جی، ماں کبھی بچے کا گلا دبا سکتی ہے۔ انہوں نے اس نے 14 کروڑ صبح کو یرغمال بنایا ہوا ہے،
لوگوں کے گھر گرا دیے ہیں، بچوں کو مار دیا، لوگوں کو ناجائز تجاوزات کے نام پہ لوگوں کو اٹیک ہو گئے، مر گئے، روزگار چھین لیا۔ ماں یہ کام کرتی ہے؟ یہ تو یار یہ درندے ہیں، یہ تو کھا رہے ہیں۔ جب وزیر اعلیٰ میں اس کو مانتا ہوں، وہ فارم 47 والی ہے، وہ ایک شو پیس جاتی ہے، شو کرتی ہے اور شو کر کے آ جاتی ہے، اس شو کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ فراڈیوں کا ٹولہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ پنجاب کی صورتحال دیکھیں، کرمنل افیسر لگائے ہوئے ہیں، لوٹ مار ہے، بدماشی ہو رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں ان کے فوٹو سیشن پہ یا ان کو صرف میڈیا نے، خاص کر ٹی وی پروگرام ہے، انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا، اگر عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ عوام ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے حقیقتاً۔ میرے سرے کی بیلٹ کی آپ حالت دیکھیں، دن دہاڑے ڈکیتیاں ہیں، چوریاں پڑ رہی ہیں، ہر طرح ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی چیز آپ دیکھیں، لوگوں کی سبزیاں، فروٹ، سب کچھ خراب ہو چکا ہے، کوئی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے، تو ان کو ہم کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ بارہ ہماری جدوجہد اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ہم اس ملک فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں نہیں بلکہ ایک بندہ آرمی چیف سید آصف منیر صاحب چلا رہے ہیں اور وہ چلاتے رہیں گے۔ فیصل واڈا آپ کو پتہ ہے جن کٹ آؤٹ ہے، وہ آپ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آپ دیکھو، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اگر بھگوڑوں کا نام میرے سامنے لوگو، چوروں کا لوگو اور ان گھٹیا لوگوں، ان کا کیا کردار ہے فیصل واڈے کا؟ فیصل واڈے کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، وہ واقعی وہ درباری ہیں، ان کے چمچے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ آ کے کرتے ہیں۔ میرا یقین ہے کل کا اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو ایک لمبے کا بھی پتہ نہیں ہے نا آگے کیا ہونا ہے، میرا اللہ پہ یقین ہے۔ مگر یہ فرعونی دعوے اور فرعون کا انجام بڑا برا ہوا تھا۔ یہ جو فرعونی دعوے کریں، خدائی دعوے کریں، یہ اسی نسل میں سے ہیں۔ ان کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ تکبر میں ہے، اور تکبر کا انجام جو ہے نا انتہائی خوفناک ہے۔ میں دیکھو خوف، بڑے بڑے فرعون ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں جو جیلی ہے، فراڈی ہے، جو تکبر میں ہے، اللہ نے انہیں نشان عبرت بنایا ہے۔ تو ہم ان کو ایسے گھٹیا لوگوں کو، بزدل لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو، جو کسی کے سہارے پہ چلتے ہیں، جن کا کوئی اخلاق ہے نہ ان کی ذاتی حیثیت ہے، یہ ٹکے ٹوکری کے لیول کے لوگ ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایسے جو ہے نا یہ اسپیشل کتے رکھے ہوئے ہیں، ان کتوں کو ٹارگٹ ملتے، جاؤ ہاؤ 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 کرو۔ یہ سارا دن بیٹھ کے ٹی ویوں پہ، ٹی ویوں والوں نے، کیونکہ ڈرتا ہے ٹی وی جو ہے آپ کا، وہ مجبوری ہے، ان کو حکم ملتا ہے کہ ان کتوں کو بٹھاؤ، اس میں بھونکنے کے لیے بٹھاؤ، یہ قوم کو، یہ 25 کروڑ عوام کو بھونکتے ہیں اور عوام ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ ان کے کردار پہ سب کچھ پتہ ہے، ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اچھا سر، لاسٹلی بتائیے گا کہ کراچی سے ایک خاتون آئی، امریکہ سے ایک خاتون آئی ہوئی ہے کراچی میں، اور وہ 2 بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہ کوئی 19 سالہ بچے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ سندھ حکومت کے لیے وہ سر درد بن چکا ہے، کیا میسج دیں گے بلاول بھٹو کو کہ اس خاتون کا کیا حل کریں؟ دیکھو جی، یہ لائی گئی ہے، یہ صرف ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ آئی بیچاری کو پتہ نہیں ٹرمپ کا انتظامیہ سے، ہاں، تاکہ ہم اس کی خدمت کریں۔ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں امریکہ میں ایسی کئی خاتونیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر پاکستان میں امریکہ کا کتا ہی آج ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو زرداری صاحب، نہیں، بلاول صاحب جائیں، ان کے پاؤں شاؤں دھوئیں، پکڑے، ہو سکتا ہے اس کے لیے ٹرمپ دیکھ لے ویڈیو اور بلا لے ان کو، کوئی گھاس ڈال لے، یہی کام کریں۔ جس لیے منگوایا اس کو، میڈیا کی توجہ بھی ہے، تو کم از کم اس کے جوتوں میں بیٹھیں، ویسے بھی ایرے جوتے میں بیٹھے ہیں۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی بھی جو ہے جنا جو ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو جی، گزارش ہے بلاول کہ کو مشورہ دے دیں، آپ کر لیں، آپ کر لیں۔ اگر بلاول کو اوپر سے ٹرمپ کا میسج آ گیا تو وہ کر بھی لے گا، ان کی خواہش ہے کہ دیکھو وہ امریکہ پریشان ہے، وہ بیچارے کہ کسی طریقے سے ہمیں ٹرمپ کسی طریقے سے بلا لے، ہمارا نام لے لے، تو ہو سکتا ہے یہ بیچاری بیٹھی ہے بلاول آصف زرداری اس کے قدم بات میں۔ کریں رانا ثناء اللہ کا، تو دیکھو اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے، اگر وہ کہتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، تو ویسے شرم آنی چاہیے پھر بلاول کو بھی ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ دیکھو پیپلز پارٹی کی ایک عزت احترام تھا، جب اعجاز الحق اور بلاول لین میں کھڑے ہو کے 26ویں ترمیم کو ووٹ دے رہے تھے، بھٹو کے قاتل نانے کے قاتل کے ساتھ کھڑا تھا، نواز شریف بھی اس کا ضیاء الحق کا بیٹا ہے۔ پیپلز پارٹی اس دن حیثیت ختم ہو گئی تھی بلاول آصف زرداری کی، جب 26ویں ترمیم میں ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بلاول نے ووٹ ڈالا ہے، تو پیپلز پارٹی عملاً ختم ہو چکی ہے۔ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جتنی بھی شوگنیاں کریں، ڈرامے بازیاں کریں، کالے قانون بنانے میں پی وجہ کو یہ جو ٹیکا ایکٹ بنا ہے، میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہا تھا مجھے، آغا رفیع اللہ اور ان کے لوگ بیٹھے تھے پیپلز پارٹی، یہ کیا کہنے کہ جی ہمیں جنرل صاحب کا بلاول صاحب کا حکم ہے، ہر صورت کرنے ہم مرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں 12:30 بجے شام کو 2 بجے اجلاس تھا تو پیپلز پارٹی بھی ہوش تھی ان حالات میں، اور آصف زرداری ایک مردہ گھوڑا پڑا ہے ایوان صدر میں، وہ ملک دشمن قانون سازی پہ دستخط کرتے جا رہا ہے، ان کی حیثیت اب یہ کچھ